کافی عرصے سے نا ہم لوگوں کے نا گھر میں نا عجیب طرح کی نا کچھ واقعات ہو رہے ہیں. مطلب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے وہ میں ٹھیک کرواتی ہوں, اس سے اگلے دن کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے وہ میں ٹھیک کرواتی ہوں, اس سے اگلے دن شیشہ بڑا شیشہ ٹوٹ جائے گا وہ میں ٹھیک کرواتی ہوں, اس سے اگلے دن کوئی میرا نقصان ہو جاتا ہے. یہ تقریباً کوئی 7-8 مہینے سے چل رہا ہے. اور اس کے پاپا کا کاروبار, ان کا نام نثار احمد ہے, اس کے پاپا کا کاروبار بالکل زیرو ہو گیا, بالکل ختم ہو نثار گیا. کیا کاروبار اور کرتے ہیں؟ وہ ان کی ایک کھلونوں کی دکان ہے. اچھا, ٹوٹے شیشے کیسے جوڑتی ہو؟ نہیں جوڑتی, وہ ویسے اس میں سے دراڑ آئی ہوئی ہے, اب وہ نہیں جوڑا. اچھا ذرا غور سے سننا, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اثرات ہیں یا کیا؟ وہ جیسے وہ کہہ رہی ہیں وہ شکوک کر رہی ہیں کہ جیسے شکوک کر رہی ہیں, لیکن اس کا ہم ویسے ہی بتا دیتے ہیں. 4 کیل لیں آپ, ان پر فلق اور ناس 11 مرتبہ پڑھ کے گھر کے چاروں سورہ فلق اور سورہ ناس ہر کیل پہ 11 مرتبہ پڑھیں اور گھر کے چاروں کونوں میں لگا دیں. گھر کے باہر, گھر کے اندر والی سائڈ پہ چاروں کونوں میں. اور سورہ رحمان کی تلاوت دیوار سے باہر رہنا چاہیے کیل یا پورا ٹھک جائے؟ تھوڑا سا باہر بھی رہ جائے تو کوئی فرق نہیں ہے, لیکن چاروں کونوں کے اندر جو اندرونی سائڈ ہو وہاں پہ لگانے کے بعد آپ سورہ الرحمن اور سورہ بقرہ اپنے گھر میں اونچی آواز میں لگائیں, تمام نقصانات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ سورہ رحمان کا تو آپ کو پتہ ہے بابا جی جو ہیں وہ کتنا اس کا اظہار کرتے تھے, اور مجھے بہت سے دوستوں نے خاص طور پہ بتایا کہ سورہ رحمان جب انہوں نے سننی شروع کی, اور اس کو سننے کا جو وظیفہ ہے, میں اس کو وظیفہ ہی کہہ سکتا ہوں, وہ ہے 7 دن کم از کم مسلسل سننا, اور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا بھی سن سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آدھا کپ پانی, یہ جتنا کپ ہے اس کا آدھا کپ رکھیں. آدھے کپ کا مطلب یہ کہ آپ 3 سپ لے سکیں, اور 3 سپ میں آپ نے پانی پینا ہے, اور ہر سپ پہ آپ نے اللہ کہنا ہے. یہ آپ نے سپ لیا, اللہ اللہ 3 دفعہ. اب اس پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یا اللہ, نہیں, جو بابا جی نے بتایا ہوا ہے صرف اسی پہ, بابا صفدر شاہ کی بات کر رہا ہوں, وہی کرنا ہے. ایک تو بزرگ کی عزت ہے, ایک یہ کلام اللہ ہے, اس لیے اپنی سائنس جو ہے نا ان باتوں میں نہ ڈالنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کر کے دیکھیے, آپ کو فائدہ ہی ہوگا. یہ ہومیوپیتھک نہیں ہے کہ اس کا نفع نہیں تو نقصان نہیں, اس کا فائدہ ہی نفع ہے. اگر کچھ اور نہیں تو کم از کم ثواب تو آپ کو ہو رہا ہے نا. چھوٹا سا وقفہ, ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس بات کرنے سے پہلے ایک کالر ہیں رحیم یار خان سے, پہلے ان سے بات کر لیں. ام ہانی, ماشاء اللہ تعالیٰ. ام ہانی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری بیٹی, آپ سنائیے. اللہ کا شکر. سر میرا نا آپ سے سوال ہے. سر میں نا ایکچولی باہر جانا چاہتی ہوں پڑھنے کے لیے اسکالرشپ پر. کیا یہ میرے لیے بہتر رہے گا؟ کیونکہ میں کافی عرصے سے اپلائی کر رہی ہوں لیکن ہر طرف سے ریجیکشن ہی مل رہی ہے. آپ کیا پڑھی ہوئی ہیں بیٹا؟ سر میں نے بیچلرز کیا ہے بی ایس سی کیمسٹری. بی ایس سی کیمسٹری. اور آپ آگے کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ سر آگے میں ایم فل ایم ایس کرنا چاہ رہی ہوں کیمسٹری میں, اور یا اس سے ریلیٹڈ فیلڈز میں. ٹھیک. تو ام ہانی پہلے یہ بتاؤ, ام ہانی نام کس نے رکھا تھا آپ کا؟ پیارا نام. سر یہ میری مدر نے رکھا تھا. آپ کو پتہ ہے ام ہانی کون ہے؟ جی سر, حضرت علی کی بہن کا نام ہے. سلامت رہو, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے. 2 چیزوں کے اندر نا جو اسکالرشپس ہیں یہ بڑی مشکل ہوتی ہیں پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ, ایک فزکس کے لیے اور ایک کیمسٹری کے لیے. لیکن کیمسٹری تم پڑھنا چاہتی ہو تم ضرور پڑھو, لیکن میرے خیال میں ام ہانی کیونکہ تم محنتی ہو تم میتھمیٹکس کی طرف آگے نہیں جا سکتی. جی سر میں اپلائی تو کر سکتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میتھ تھوڑی ٹف رہے گی میرے لیے. تم ضرور کر سکتی ہو لیکن اور آپشنز میں بھی اپلائی کرو, پھر جا کے چینج کر لینا, کیونکہ کیمسٹری فزکس جو ہے نا اس کے اندر ریڈ باکس بنایا ہوا ہے دنیا نے نا ہمارے لیے خاص طور پہ, جب سے ہم نیوکلیئر پاور بنے. اب یہ کہیں کہ دنیا میں انصاف ہے تو دنیا میں انصاف کوئی نہیں ہے, لیکن تم چلی جاؤ گی ام ہانی, تم بہت محنتی بچی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تم نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے, یہ پڑھتی رہنا. اور کوئی بات میری پیاری بیٹی؟ جی سر ایک اور کوشچن ہے سر. میں نا لاسٹ ایئر 2022 ہاں کیا کہ میں آن لائن کی طرف آؤں, لیکن میں جو بھی کام کرتی ہوں نا یا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, لیکن اگر کمپلیٹ ہو جائے نا وہ کبھی بھی وہ دیکھو پہلی بات میں تمہیں ام ہانی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ جو کرب کرنا ہے نا, کرب ہوتا ہے چڑ چڑ کرنا, ہر بات میں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے رویہ.
یہ شکر گزاری کا رویہ نہیں ہے. پھر انسان جو کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ایسے ہی چلنے دو. تم اگر چیزوں کو بہتر طریقے سے کہنا شروع کر دو, کیونکہ یہ تمہاری تربیت کا حصہ اچھا والا نہیں ہے, اچھا کہنا شروع کر دو ہر چیز پہ انشاءاللہ اللہ کرے گا ہو جائے گا, اللہ اگر میرے لیے بہتر ہوا تو اللہ اس میں آسانی ڈال دے گا میرے لیے. مثبت رویہ ڈالو گے نا چیزوں میں تو زندگی بھی مثبت ہو جائے گی. میرے سے ہوتا کچھ نہیں, اگر رکاوٹ ہو جاتی, یہ 60-70 سال کی جب تم کربر مائی بن جاؤ گی نا پھر کرنا. میں نہیں کہہ رہا کہ کرنا, ایسے ہی تنزن کہہ رہا ہوں. ابھی تمہاری بیٹا عمر نہیں ہے کہ تم اس طرح کے کریب کرو. شکر گزاری کرو, سورہ اخلاص پڑھو اور اسکالرشپ ملے گی, آپ ضرور جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فاطمہ ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کیڑے مکوڑے اور چھپکلیاں نظر آتی ہیں جیسے وہ میرے جسم پہ چل رہی ہوں. اچھا, میں اس کی طبیعت پوچھنا چاہتی ہوں. او شاباش ہے, کیڑے مکوڑوں کی چھپکلیوں کی جسم پہ چھپکلیاں جو ہوتی ہیں دیکھیں یہ بھی سحر کی طرف ہی علامت ہوتی ہے, جادو کی طرف. دشمن ہے, سحر ہے, جادو ہے, اس کی علامات میں سے ایک ہے. اب چھپکلیاں چڑھتی ہیں یا کاٹتی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا ہے, اور خواب اگر میں کاٹیں تو اس کا مطلب ہے زیادہ ظالمانہ قسم کا وار ہے. تاثیرات ہیں, اور صرف چڑھتی ہیں تو ابھی تاثیرات جو ہیں وہ ابھی اپنے نا اختتام آخری حدود تک نہیں پہنچی. اور کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں یہ بھی اسی کی ایک علامت ہوتی ہے. اب کیڑوں کا رنگ کیا ہے, سیاہ ہے, سفید ہے, یہ سارا کچھ بیچ میں آ جاتا ہے. لیکن یہ سحر کی علامت ہے, اس میں بھی سحر سفلی کہا جاتا ہے اسے. تو بیٹا آپ ایک کام, سحر سفلی اسفل سافلین جو نیچے شیاطین کے ذریعے سے کیا جاتا ہے, تو اس میں ایسا ہے کہ آپ ایک کام کریں کہ کوشش کر کے نا قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو ہے وہ سورہ شمس ہے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها 30ویں پارہ کے اندر ہے. اس کو آپ یاد کر لیں, پانی پر دم کریں, پئیں, اور پھر قرآن مجید. دم کیسے کریں؟ 3 دفعہ 7 دفعہ کتنی دفعہ؟ 11 مرتبہ. 11 مرتبہ بزرگان دین نے ایک طریقہ بتایا ہے, 11 مرتبہ سے کم نہیں, تعداد میں کرنا ہے, اور اسے پڑھتی رہیں. اور اگر ممکن ہو تو صبح و فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھ لیں. واہ, انشاءاللہ تمام قسم کے یہ کیفیات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. فاطمہ میرا ایک کیا کہنا چاہیے مجرد قسم کا چلہ ہے اس معاملے میں کہ اگر شک ہونا کہ جادو ہے یا اس پہ شک ہو کہ ہونے والا ہے تو آپ ہر وقت حالت وضو میں رہیں. اللہ اکبر, ایسا کمال پروٹیکشن ہے نا. اب وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا ہے. میں کہتا ہوں ذرا کر کے دیکھیں کہ رہنا ہو وضو میں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. ایسا ہے نا, بہت مشکل کام ہے کیونکہ پاکیزگی طہارت یہ بڑی مشکل کام ہے رہنا اس کے اندر. جی السلام علیکم سعدیہ. ہاں جی وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم, اللہ کا کرم پیاری بیٹی. بھائی میری بھانجی ہے, اس کا نام نور فاطمہ ہے, تو اس کے لیے 2 پرپوزل ہیں, تو وہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا ڈیسائیڈ کریں نا. تو اس میں سے ایک کا نام سعد اللہ ہے. کیا نام ہے؟ دوسرے سعد اللہ. ٹھیک. جی, اور دوسرے کا نام امیر حمزہ. اچھا, دونوں بہت اچھے ہیں. اچھا جی, دونوں بہت اچھے ہیں. آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں, دونوں بہت اچھے ہیں. دونوں بہت اچھے ہیں. بہت اچھے ہیں لڑکے, بہت اچھے. امیر حمزہ والا بھی ٹھیک ہے, ان کی والدہ کا نام عذرا ہے. دیکھو ماں باپ کے اوپر رائے دینا ذرا تھوڑا سا میں گھبراتا ہوں اس بات پہ, لیکن پرابلم جو ہے وہ نہ امیر حمزہ میں ہے نہ سعد میں ہے. پرابلم جو ہے وہ نور کے اندر غصے کا ہے. جب اس کا غصہ آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے راکٹ کی طرح جاتا ہے. عزت کرے گی, عزت سے رہیں گے, ٹھیک ہے. رشتے دونوں ٹھیک ہے, میرٹ پہ فیصلہ کرے یا پسند پہ فیصلہ کرے. اچھا, رشتے برے نہیں ہیں. چلے بھائی, بہت شکریہ. سلامت رہیے, سلامت رہیے. بہت سے لوگ اس معاملے میں جب کہتے ہیں کہ رشتے ہو نہیں رہے ہوتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے معاشرے کا. اب دوسری طرف دیکھیے, ایک بچے کے 2 رشتے ہیں اور اس میں بھی فیصلہ جو ہے وہ ماں باپ, میرے خیال میں یہ بات بڑے ادب سے اور عاجزی سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, ماں باپ کے اندر اپنی کیپیسٹی ہونی چاہیے اپنی دمادوں کو جج کرنے کے لیے. یہ درست ہے بات؟ بے شک درست ہے. اس کے لیے کوئی ایسی چیز جو کہ ماں باپ بھی پڑھا کریں اور بچے بھی پڑھا کریں. دیکھیں وہ پیچھے بچی نے بھی سوال کیا تھا جو اسکالرشپ کے لیے جانا چاہ رہی تھی, اور جو ایسے رشتوں میں جب کوئی پرابلم آ جائے تو اس کے لیے ایک میرا پرسنل مجرب ہے کہ یا فتاح الذی یفتح لہ کل باب. ایک دفعہ پھر پڑھ یا فتاح الذی, اے کھولنے والے اللہ کھول دے سارے دروازے. یا فتاح الذی یفتح لہ کل باب, سارے دروازے کھول دے, کامیابی کے, رزق کے, سفر کے, عزت کے, شہرت کے. یہ میرا ذاتی وظیفہ ہے جو آج میں اتنے سالوں کے بعد ٹیلی ویژن پہ بتا رہا ہوں. جو بھی پڑھتا ہے اللہ سارے دروازے کھول دیتا ہے.